کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر ایک دن ناگن نے ان کی بکری کو ڈس لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری مر گئی۔ گھر والوں کو بڑا غصہ آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والا سونے کا انڈا بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگا ہے، لہذا ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصہ بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا اور وہ بھی فوراً مر گیا۔ اب کی بار وہ لالچی شخص تھوڑا گھبرایا، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ دوبارہ لالچ کے نشے میں آ گیا اور کہنے لگا، اس نے آج ہمارا دوسرا جانور بھی مار ڈالا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے چپ ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال تک ناگن نے کسی کو نہ ڈسا۔ گھر والے اپنے جانوروں کو بھول گئے۔ اچانک ایک دن پھر ناگن نے ان کے نوکر کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچا، زہر کی وجہ سے نوکر مر گیا۔ اب وہ لالچی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے۔ اس نے جس کو بھی ڈسا وہ فوراً مر گیا۔ کہیں جو میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ وہ کئی دن اسی پریشانی میں رہا، مگر سونے کے انڈے کی چمک دمک نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگرچہ ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مگر سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کے بیٹے نے تڑپ کر جان دے دی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا، اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی اور دھونی دے کر خوشبو مہکائی، گویا کہ ناگن کو صلح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی ہرس نے انہیں انڈا کر دیا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھی بھول گئے۔ ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کو سوتے میں ڈس لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتائی۔ سب نے مشورہ دیا، تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے موقع تاک کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے،
ہو سکتا ہے اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈوں کی بجائے اب موتی دینے لگی ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہو، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھی بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی ایک برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اس سے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس پاس کے لوگ وہاں پہنچے اور اس سے کہنے لگے، تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی۔ اس نے سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہوئے نہایت حسرت کے ساتھ کہا، آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ بھی مر گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ مال و دولت کی ہرس نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ حریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جیسا کہ اس حکایت میں لالچی شخص کو دولت کے نشے نے ایسا مدہوش کر دیا تھا کہ بیٹے اور زوجہ کی موت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی اور بالآخر وہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔